یہ جو کائرانہ نے جو مثال پیش کی یہ جو مثال پیش کی ہے وہ اپنے آپ میں بہت بڑی ہے، اور پورے ملک میں جو آب و ہوا پھیلائی جا رہی تھی اس کو لے کر کے جو یہ ایک پیغام پہنچا ہے، اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم۔ مکھ منتری یوگی آدتیہ ناتھ جی نے سب سے پہلے متھرا اور پھر اس کے بعد گورکھپور میں جو مٹھ میں ایک پیغام دیا، اپنے مٹھ میں لاؤڈ اسپیکر کے خود کو موڑ کر کے اور ان کو گرا کر کے بہت بڑا پیغام دیا تھا۔ اذان کی جہاں تک بات ہے، اذان صرف 5 وقت ہوتی ہے، لیکن صرف 5 منٹ کے لیے ہوتی، لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہر چیز کا مس یوز شروع ہو گیا، جو ہونے لگے، حالات پیدا ہونے لگے، اس میں اس کے عوض میں بتانے لگے جو لاؤڈ اسپیکر بجتے تھے صبح 6 بجے سے 8 بجے تک اور ساری چیزیں ہونے لگیں، تو لوگ ایک عجیب و غریب محسوس کرنے لگے، اپنے آپ میں اچھا نہیں محسوس کرنے لگے۔ اچھا وہ تو جو تھا وہ تو صحیح تھا، لیکن لاؤڈ اسپیکر اس کے آڑ میں جو کھیل ہو رہے تھے، کہ چاہے وہ ڈی جے کے کھیل ہوتے ہوں، شادی بیاہ میں جو تماشے ہوتے تھے وہ ایک ضرورت سے زیادہ ہو جاتے تھے، اور کہیں درگا پوجا کا پروگرام ہے، کہیں اور پروگرام ہے، تو اس میں سب ساؤنڈ کی انلمٹ چیزیں ہو جاتی تھیں، جو اندر تو رہتی تھی، باہر کان بھی پھٹنے لگتے تھے لوگوں کے۔ اب اس سے ایک بہت بڑی چیز ہو گئی کہ اس سے تھوڑی سی رکاوٹ پیدا ہوگی، اور تھوڑا سا وایو میں جو پردوشن پھیل رہا تھا اس سے روک لگے گی۔ اور جو یہاں پہ ایک مثال جو پیش کی ہے اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے، اور ایسے ہی ہر جگہ ہونا چاہیے، اگر سب دھیرے دھیرے ہو جائے گا۔ اچھا اذان کی جہاں تک بات ہے روفی جی، کہ صبح کے وقت جو اذان ہوتی ہے، تو اذان کس لیے ہوتی ہے؟ نماز کے لیے ہوتی ہے، لیکن نماز میں مسلمان صبح کے وقت جاتا ہی نہیں ہے، مسجدیں جو ہیں خالی پڑی رہتی ہیں۔ بھائی اس کا کوئی اثر ہو رہا ہو لاؤڈ اسپیکر لگانے کا، آپ 4 لاؤڈ اسپیکر لگا لیجئے، پورے شہر میں ہو ہلہ مچ جاتا ہے، لیکن جس کو نماز پڑھنی ہے وہ نماز ہی نہیں پڑھ رہا ہے۔ دوسرا جو بیچارہ پریشان ہے، جو بیمار ہے، اس کو دقت ہو رہی ہے، لیکن نمازی جو ہے اس کی آنکھیں نہیں کھل رہی ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہوئی تھی۔ اچھا پھر آج کے وقت میں، پہلے کا زمانہ دوسرا تھا، لیکن آج کے وقت میں ہر موبائل میں الارم کی جگہ آپ اذان لگا لیجئے، 5 بجے آپ اٹھتے ہیں اذان لگا لیجئے، اذان اپنے آپ شروع ہو جاتی ہے۔ تمام ایپ آ گئے ہیں، تو اب آدمی کو اب اس کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ وہ لاؤڈ اسپیکر پہ اذان ہو اور پھر دھونی کی ایک لمیٹیشن پار کرتے ہوئے اور ساری چیزیں بنائی جائیں۔ تو یہ جو کام ہوا ہے اور جو کام کیا ہے وہاں کے لوگوں نے، بہت بڑا ایک سندیش دیا ہے۔ اور جو یہ اراجک تتو جو یہ اکٹھا ہو رہے تھے اور جو خرافات کرنا چاہ رہے تھے ہنومان چالیسا کے نام پہ ساری چیزوں، ان پہ بہت بڑا آنے والے دنوں میں بریک لگے گا، کیونکہ جی ہر وقت میں شیطان رہا ہے، سرکار کسی کی بھی رہی ہو، شیطانیت ہمیشہ ہوتی رہی ہے۔ گاندھی جی کو مارنے والے کون تھے؟ گوڈسے تھے۔ کیوں تھے یہ بھی آپ کو معلوم ہے۔ حالات جو دن پر دن یہ خراب کیے جاتے ہیں، اس کے پیچھے ایک فارمولا ہوتا ہے، ایک چیز ہوتی ہے، وہ کبھی بھی کسی بھی حالات میں وقت اور ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اپنے حساب سے اس کو مینیپولیشن کرتے ہیں۔ ان کا اصلی مقصد ہوتا ہے کہ حالات کو خراب کیجیے، چاہے جیسے خراب کیجیے، چاہے جس نام پہ خراب کیجیے، لیکن کوئی مقصد سمجھتا نہیں۔ ایک چھوٹی سی بات یہ ہے کہ رمضان میں ہم لوگ روزے رکھتے ہیں 30 دن، ظاہر بات ہے صبح سے شام تک 3 بجے سے لے کے اور شام کو 6 بجے تک آدمی بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، صرف ایک ایشور دیکھ رہا ہوتا ہے۔ آپ پانی پی لیجئے، کوئی کیا کر لے گا بھائی، پانی پی لیجئے آپ، کوئی پریشانی تھوڑی نا، لیکن ایک ایشور کا خوف جو ہے اس کے بنا پہ اس کی رضامندی کے لیے آدمی دن بھر روزہ رکھتا ہے، بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، اور شام کو روزہ رکھ کر کھول کر کے دعا کرتا ہے۔ تو ایک ایشور کو پانے کے لیے یا ایشور کو چاہنے کے لیے ایک ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ 2 منٹ لگیں گے، آپ مطلب پانی اب جا کے کہیں پی لیجئے، کون باہر دیکھ رہا ہے؟ نہ بلال جی دیکھ رہے ہیں، نہ پاٹھک جی دیکھ رہے ہیں، ہم پانی پیے ہم کہہ بھی رہے ہیں آپ روزے سے ہمیں، نہ روفی جی دیکھ رہی ہیں، لیکن ہے کیا حقیقت میں؟ یہ ایشور کو پانے کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے اور ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہو رہی ہے، نماز کے لیے کہا جا رہا ہے۔ ظاہر بات ہمارے دل میں اگر نماز پڑھنے کی چاہت ہوگی تو ہم جائیں گے وہاں، پڑھیں گے جا کر کے۔
یہ ہمارے دل میں چاہتی نہیں ہے تو اذان ہوا کرے، کیا فرق پڑے گا بھائی، اذان ہوا کرے، ہمیں پڑھنی ہی نہیں نماز، ہوگا ٹھیک ہے پڑھ لیں گے کوئی وہ نہیں۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ایک مہینہ آپ روزہ رکھتے ہیں اللہ کی رضامندی کے لیے، اور نماز بھی اللہ کی رضامندی کے لیے ہے، لیکن ہے کیا کہ اب اس میں لاپرواہی ہے، لاؤڈ اسپیکر بھی بج رہے ہیں لیکن کوئی مطلب بھی نہیں ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے ہنومان چالیسا جو ہے وہ ایک پیغام ہے، ہنومان جی کا ایک اپنا کریکٹر تھا، ایک اپنی جو ایک کوالٹی تھی جو اس سماج میں پھیلی، وفاداری کی اور ایک چیزوں کی۔ ہنومان چالیسا کوئی کھیل تماشا نہیں تھا جس کو کھیل تماشے کی طرح جھگڑے لڑائی کے لیے استعمال کیا جانے لگا۔ افسوس تو اسی بات کا ہے کہ جو پیغام ایک ہمارے مہاپرشوں نے، ہمارے دیوتاؤں نے دیا ہے، اس کو ہم نہیں مانتے ہیں، ہم اس کو جو ہے لڑائی میں استعمال کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑی خراب چیزیں ہیں، ایک چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر کے خرافات کیا جانا، اور فوراً ہندو مسلمان، یہ دیکھیے آج کا نہیں ہے، یہ اکبر مغل نے 1000 سال تک وہ کیا، راج کیا، ساری چیزیں کیوں کیا؟ یہ ہماری آپسی لڑائی کی وجہ سے، ہماری آپسی کی لڑائی کا فائدہ اٹھا کر کے انہوں نے راج کیا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی اسپیشل کوئی آ گئے تھے یا کوئی وہ ہو گیا تھا، ہم آپس میں لڑتے تھے اور ان کو سپورٹ کرتے تھے۔ تو یہ جو حالات پیدا ہوتے ہیں یہی ہوتا ہے کہ لڑائی میں ہم کسی حد تک گر جاتے ہیں، اور کتنا گر رہے ہیں، چاہے وہ سत्ता پانے کے لیے ہوں، چاہے مسلمانوں کے ووٹ کے لیے ہوں، چاہے ہندوؤں کے ووٹ کے لیے ہوں، چاہے جس چیز کے لیے بھی ہوں، لیکن یہ جو حالات پیدا کیے جاتے ہیں صرف سत्ता کے لیے ہمیشہ رہے ہیں اور رہیں گے۔ تو یہ ان سے ہی بچ کر کے ہم کو چلنا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان کی شیطانی حرکتوں سے دوری رکھیں تو ہمیں الرٹ رہنا ہوگا، ہمیں جاننا ہوگا۔ ظاہر بات ہے، ابھی ابھیلاش جی نے بہت بڑی بات کہی کہ ہر گھر میں مندر ہے، ہر دل میں مندر، ہم تو کہتے ہیں ہر دل میں مندر ہے۔ ہمارے اگر دل میں بھگوان کی آستھا ہے اور ہماری ڈر ہے کہ اوپر والا ہمیں دیکھ رہا ہے، ہماری حرکتوں کو دیکھ رہا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ ہر دل میں مندر ہے اور گھر میں مندر ہے۔ ہم کوئی بھی چیز ہوتی ہے اپنے گھر میں بھی، جہاں بھی فگر ہوتی ہے، مکہ معظمہ کا، مدینہ منورہ کا فوٹو ہوتا ہے، ہم اس کو دیکھ کر کے، ہم وہاں تو نہیں پہنچ پاتے لیکن اس کو دیکھ کر کے خوش ہوتے ہیں، اور ظاہر بات ہے وہاں کھڑے ہو کے دعا بھی کرتے ہیں۔ اور کوئی جیسے بھی ان کا کامیابی، کوئی بچی کو کامیابی ملی تو وہاں سرٹیفکیٹ اس کے پاس رکھا گیا۔ تو یہ ایک مزاج ہندوستان کی ایک اپنی تہذیب، تمیز، کلچر ماننے کا طریقہ یہ ہے کہ لوگ محبت کرتے ہیں، لوگ ایک عقیدہ رکھتے ہیں، لیکن جھگڑا لڑائی سے دور رہنا چاہتے ہیں۔ اب یہ جو خرافات ہے، ظاہر بات لوگ پینک ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر کے خرافات ہونے لگتی ہے اور ایک مدعا بن جاتا ہے پورے دیش میں۔ لیکن جہاں پہ کیرانہ نے جو ایک مثال پیش کیا ہے، ایک بہت بڑی چیز ہے، جہاں پہ لوگ پلائن کرتے تھے وہاں پہ یہ ایک دم سے انقلاب برپا ہوا ہے، یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی چیز ہے۔ اور چاہے مہاراشٹر ہو، چاہے اور بھی جگہیں ہوں، اور سب سے بڑی بات یہ آپ سے یہ بھی کہہ دیں کہ یو پی گورنمنٹ نے بھی جو ایک حالات پیدا کیے ہیں اور جو ساری چیزیں چل رہی ہیں وہ بہت بڑی چیز ہے۔ ابھی 21 رمضان کو، 19 رمضان کو حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے میں جو لا اینڈ آرڈر مینٹین ہوا ہے، اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ اتنا آدمی اتنا پوری طریقے سے ان جلوسوں میں شامل ہوا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ سمجھ لیجئے کہیں کوئی نہ اتفاقی نہیں ہو، پروگرام بہت ساکشل طریقے سے نپٹے ہیں۔ لکھنؤ جیسی آب و ہوا میں یہاں پہ سنی بھی ہوتے تھے اور بھی چیزیں ہوتی، سب بہت اطمینان سے پروگرام ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی چیز، اب اس کو خراب کرنے کے لیے یہ سب خرافاتیں مستقل کی جا رہی ہیں۔ خیر سرکار جہاں سنبھالنا چاہتی ہے وہاں سنبھالتی ہے۔ دلی میں دنگا ہو گیا لیکن یو پی میں مکھ منتری نے اس پہ ایکشن لیا، ظاہر بات ہے اس کا بینیفٹ ملا۔ تو اگر مکھ منتری چاہیں گے کہ امن و امان قائم رہے، سرکار چاہے گی امن و امان قائم رہے تو قائم رہے گا۔ مہاراشٹر میں خرافات ہو رہی ہے لیکن نونیت راڑا کو جیل بھیج دیا گیا، اس میں کوئی ایکشن میں کوئی کمی نہیں کی گئی۔ ظاہر بات ہے کہ اب وہ چاہے جتنا اس کو بڑھائیں، چاہے جتنا وہ کریں، لیکن لوگ سمجھ رہے ہیں، عوام سمجھ رہی ہے، جان رہے ہیں، لوگ بیڈ ایلیمنٹ کو بھی جان رہے ہیں، نفرت پھیلانے والوں کو بھی سمجھ رہے ہیں۔ وہ سب چیزیں کامیاب نہیں ہوتی لیکن فی الحال یہ پرابلم تو پیدا ہی کرتی ہے۔
اور آپ ہم سے جڑے رہنے کے لیے سبسکرائب کریں یوٹیوب پر، فالو کریں ٹویٹر پر اور لائک کریں فیس بک پر، اور زیادہ جانکاری کے لیے آپ کو ٹائپ کرنا ہوگا صرف نیوز نشا۔